ناظرین، فیصلے نے مرضی کے خلاف فیصلے نے مسلم لیگ نون کو تقسیم کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد پارٹی کی نائب صدر مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پے در پے پیغامات کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ مریم نواز نے کہا کہ معزز چیف جسٹس نے خود فرمایا کہ دباؤ کا شکار ججز عوام کو انصاف نہیں دے سکتے۔ ہمارے نظام انصاف کے بارے میں اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ مریم نواز نے چیف جسٹس گلزار احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محترم چیف جسٹس صاحب، یہ تکلیف دہ سفر کب تمام ہوگا؟ نظام انصاف کو اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے کتنے بے گناہ قومی رہنماؤں اور آئین، قانون اور انصاف پر چلنے والے معزز ججوں کی قربانی چاہیے ہوگی۔ انہوں نے مزید سوال کیا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، کیا آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں عوام کو کچھ بتائیں گے کہ کون انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور کس کے سامنے جج صاحبان بے بس ہے؟ عوام تو کچھ عرصہ اور ناانصافی بھگت لیں گے، لیکن معزز جج صاحبان کو بیرونی دباؤ سے کب اور کیسے نجات ملے گی؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر رک جائے گا؟ مریم نواز نے سوال اٹھایا کہ کیا دوسرے معزز ججز کو جسٹس شوکت صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح انتقام کا نشانہ بننے سے بچنا نہیں چاہیے؟ اگر معزز جج صاحبان نے آج دباؤ کے خلاف سٹینڈ نہ لیا تو یہ سلسلہ جسٹس شوکت صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک نہیں رکے گا، بلکہ ہر وہ جج جو آئین اور قانون پر چلے گا اس ظلم و انتقام کی زد میں آئے گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ سیاستدانوں کی طرح معزز ججز بھی دباؤ میں ہیں، ان کے فیصلے کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ میں ہیں۔ دباؤ اور جبر انتظار کرنے سے نہیں، ڈٹ کر مزاحمت کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ مگر کیا معزز جج حضرات کو اس قسم کے عدلیہ دشمن واروں کے سامنے دیوار نہیں بن جانا چاہیے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف فیصلے کے حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ جو جیل کی کال کوٹڑی میں جانے کے لیے اپنی رفیق حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ سزا کاٹنے وطن واپس آ گیا ہو اور قانون کے آگے پیش ہو گیا ہو، ایسے ہوتے ہیں مفرور اور اشتہاری۔ بتاؤ کسی ایک کا نام جس کے لیے ایجنسیز پر مشتمل GIT بنی ہو، جس کے لیے نیب ریفرنسز دائر کرنے کا حکم جاری ہوا ہو، جس کے لیے مانیٹرنگ ججز لگائے گئے ہوں، جس نے بیٹی سمیت عدالتوں میں 150 سے زائد پیشیاں بھگتی ہوں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ جج ارشد ملک کو تو گھر بھیج دیا گیا، مگر اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ نواز شریف کو سزا کس کے کہنے پر دی، بلکہ نواز شریف کو ہی دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ مقدمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جج کے اعتراف جرم کے بعد سزا کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ اگر سزا ہی قائم نہ رہتی تو واپسی کیسی، گرفتاری کیوں؟ ایک جانب مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے غیر مطمئن نظر آتی ہیں، دوسری جانب پارٹی رہنما عدالتی فیصلے کی مزاحمت نہیں کر رہے۔ احسن اقبال اور خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آیا لیکن عدالتوں کا احترام کرتے۔ نواز شریف صاحب کی سیاست کا مرکزی نقطہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہے۔ ہمارے خلاف جو بھی عدالت سے فیصلے آئے، ہم نے ان پر تحفظات رکھنے کے باوجود انہیں قبول کیا۔ اب جو فیصلہ آیا ہے ہم اس کے اوپر بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، اللہ کرے ان کو صحت یابی جلدی ملے، ان کی صحت اس بات کی اجازت دے، ان کے ڈاکٹر اس بات کی اجازت دیں کہ وہ وطن واپس آ سکیں۔ وہ قانون کا بھی سامنا کریں گے، عدالتوں کا بھی سامنا کریں گے۔ اور یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے ناظرین کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر ضمانت ملی، اور ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی مجرم کو، کانوکٹ کو طبی بنیادوں پر ضمانت ملنے کے بعد بیرون ملک جا کر علاج کرنے کی بھی اجازت دی گئی، اور یہ تمام اجازتیں معزز عدلیہ نے ہی دی، تو کیا تب بھی معزز عدلیہ دباؤ میں تھی بقول مریم نواز صاحبہ کے؟ تب تو ایسا کوئی ٹویٹ نہیں آیا، تب تو ظلم و جبر کی بات نہیں کی گئی، تب تو ججز پر بیرونی دباؤ کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے سرنڈر کرنے کے حوالے سے قانونی نمائندے کے ذریعے اپیل کی سماعت کی اور حاضری سے مستثنیٰ کے لیے دائر 3 درخواستوں کی سماعت کی تھی۔ سماعت کے دوران نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث سے جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپیلوں پر سماعت ملتوی کر دی جائے یا پھر نواز شریف کی غیر موجودگی میں ان پر سماعت کر لی جائے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ
میری عدالت سے یہی استدعا ہے، جس پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب جہازیب بھروانہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ نواز شریف کی جانب سے دائر درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت بھی ختم ہو چکی ہے۔ خواجہ حارث نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف لندن میں ہیں اور پاکستان واپس آنے کی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں سفر سے منع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے واضح طور پر اپنی درخواست میں کہا ہے کہ وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، ڈاکٹروں نے سفر کی اجازت دی تو پہلی دستیاب پرواز سے واپس آ جائیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں وہ ایک کنسلٹنٹ کی رائے ہے، جو کسی اسپتال کی طرف سے نہیں۔ ابھی تک کسی اسپتال نے نہیں کہا کہ ہم کورونا کی وجہ سے نواز شریف کو داخل کر کے علاج نہیں کر پا رہے۔ خواجہ حارث کے دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر 22 سپتمبر تک نواز شریف عدالت میں پیش نہ ہوئے تو انہیں مفرور قرار دے دیا جائے گا۔ اس فیصلے کا مسلم لیگ نون کی سیاست اور سابق وزیر اعظم کے مقدمات پر کیا اثر پڑے گا؟ ہمارے ساتھ اس کا جو قانونی پہلو ہے ناظرین، کہ قانون کیا راستہ اختیار کرے گا، اس کا جائزہ لینے ماہر قانون حیدر وحید صاحب موجود ہے۔ حیدر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ اگر 22 کو بھی، جو پہلا سوال ہے، 22 کو بھی اگر میاں صاحب نہیں حاضر ہوتے تو پھر اور عدالت ڈائریکشن دیتی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے، تو حکومت کے پاس کیا قانونی آپشن ہے حیدر صاحب کہ وہ برطانیہ سے میاں صاحب کو واپس لا سکے؟ دیکھیں، اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو عدالت جو ہے ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کرنے کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ حکومت کے آپشنز ان کو ایکچولی اور پریکٹیکلی واپس لانے کے حوالے سے کچھ محدود نظر آتے ہیں، بیکاز یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھیں کہ یونائٹڈ کنگڈم کی جو حکومت ہے وہ پابند نہیں ہے کہ ایکسٹریڈیشن کی جو درخواست جاتی ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے اس کو وہ انٹرٹین کرے۔ تو جہاں پابند نہیں ہے تو وہاں پہ ان کا پھر ڈسکریشن آ جاتا ہے اور ان کی مرضی آ جاتی ہے کہہ لیں۔ اور جہاں تک ان کے ڈسکریشن کی بات ہے تو 99% چانس کچھ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹریڈائٹ عموماً نہیں کرتے، خاص کر ایسے ملک کو کہ پاکستان کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی دیکھیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ڈیتھ پینلٹی ہے، اور دوسری وجہ ایکسٹریڈائٹ نہ کرنے کی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل انسان ہے اور اس سے جو پولیٹیکل اپوننٹ جو اس کا اگر حکومت میں ہے اور وہ پروسیکیوٹ کر رہا ہے، اس صورت میں ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ قطعاً بالکل منع ہے، اور انٹرپول بھی میرے خیال سے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ بھی شاید ایشو نہ کرے۔ اور میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو یہاں ایکچولی پریکٹیکلی لانا مجھے اس وقت بہت مشکل لگ رہا ہے حکومت کے لیے۔ اچھا، اب حیدر صاحب، مریم صاحبہ نے اب چونکہ میاں صاحب کا جبکہ کیس چل رہا ہے ابھی عدالت میں، سلسلہ پورا چل رہا ہے، تو مریم صاحبہ کے جو ٹویٹس ہیں جس میں انہوں نے عدالت پر اور معزز جج صاحبان پر کسی بیرونی دباؤ کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ دباؤ میں ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے فالس ایسا بیان کیا ایسے موقع پہ دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے میاں صاحب کی جو ان کا جو مقدمہ ہے، ان کا جو اپیلیں جو ہیں، جو تمام چیزیں، کیا یہ متاثر بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو آبویس ہے کہ ان کی بات سے ایک حد تک مایوسی کا بھی ان کا اظہار کچھ نظر آتا ہے، خاص کر اس لیے کیونکہ یہ جو ابھی اشتہاری اب نواز شریف کو جس مقدمے میں ڈکلیئر کرنے کی طرف عدالت جا رہی ہے، یہ وہی مقدمہ ہے جس میں جسٹس ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ اپنے حلفیہ بیان میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ اس میں کس طرح اپروچ ہوئے تھے، اور اس بنیاد پہ اگر یہ میرٹس پہ اپیل چلتی ہے تو مس ٹرائل کی طرف بھی جا سکتی ہے اور سزا نواز شریف صاحب کی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہی کیس ہے جس میں مریم نواز نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہیں پورا اعتماد تھا کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور منظر عام پہ آئی ہے، جس کی بنا پہ جس جج نے سزا دی تھی اس کو ہٹا بھی دیا گیا، تو اس صورت میں میرے خیال سے وہ کچھ مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں کہ ایسے کیس میں جہاں پہ اتنا آبویس ہے کہ جج صاحب نے غلطی کی، ان کو ہٹایا گیا، تو یہاں تو وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ مس ٹرائل ہو جائے گا اور یہ سزا ختم کر دی جائے گی، لیکن یہاں پہ بات دوسری طرف چلی گئی کیونکہ میاں صاحب جو ہے وہ اپنی صحت کی بنیاد کی وجہ سے آ نہیں سکتے۔ اچھا حیدر صاحب، یہ جو مریم صاحبہ نے الزام لگایا ہے بہت بڑا الزام ہے، انہوں نے آنریبل ججز کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دباؤ میں ہیں، تو سر کیا جج صاحبان مریم صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کن بنیادوں پر، کن ثبوتوں کی بنیادوں پر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ ہم دباؤ میں؟ دیکھیں، یہ تو اگین وہی بتا سکتی ہیں، کچھ تاثر اس طرح کا ملتا ہے کہ شاید وہ
کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو تاثر یہ ملتا ہے کہ جبکہ ایسے کیس میں جہاں جج صاحب حلفیہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپروچ ہوئے تھے یا وہ دباؤ میں تھے یا نہیں تھے اور اس طرح کا کیس تھا، تو شاید ان کی توقع کچھ ایسی تھی کہ یہ سزا ختم کی جائے گی، تو وہاں پہ جب سزا ختم نہیں ہوتی ہے تو اسی کے تسلسل میں شاید وہ بات کو ایک مجموعی طور پہ آگے لے کے آئی ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ اسپیسیفکلی کسی جج کے حوالے سے یہ شاید کہہ رہی ہیں، بٹ ایک اوور آل جو ہے وہ میرے خیال سے ڈس اپوائنٹمنٹ کا کچھ اظہار کر رہی ہیں کہ ایک ایسے کیس سر میں یہ ٹویٹ ان کا پڑھ کے سنا لیتا ہوں حیدر صاحب، اس میں بڑا واضح ہے کہ اگر آج معزز جج صاحبان نے آج دباؤ کے خلاف سٹینڈ نہ لیا تو یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک نہیں رکے گا، بلکہ ہر وہ جج جو آئین اور قانون پر چلے گا اس ظلم و انتقام کی زد میں آئے گا. یہ تو بڑا واضح کہا گیا ہے، خیر تاثر نہیں بلکہ واضح بات کی گئی ہے. آئی تھنک کہ وہ کہنا شاید یہی چاہ رہی ہیں کہ جس طرح سے جو ہے پہلے ارشد ملک صاحب جو ہیں ان کو دباؤ میں لینے کی بات تھی، اسی طرح سے اگر مجموعی طور پہ ان کے حوالے سے یا سیاسی حوالے سے کوئی دباؤ ڈالتا ہے، کیونکہ انہوں نے شاید یہ نہیں کہا کہ دباؤ جج صاحبان نے لیا ہے، لیکن یہ ضرور انہوں نے تاثر دیا ہے کہ جیسے وہ سمجھتی ہیں کہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ عدالتی نظام ہو یا میڈیا ہو یا باقی جو بھی ادارے ہیں ملک کے، وہ کسی نہ کسی طرح ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا سکے. یہ ڈیفینیٹلی بات حیدر صاحب ذرا یہ سنیے گا معزز چیف جسٹس نے خود فرمایا کہ دباؤ کا شکار ججز عوام کو انصاف نہیں دے سکتے. ہمارے نظام انصاف کے بارے میں اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ عوام تو کچھ عرصہ اور ناانصافی بھگت لیں گے، لیکن یہ جملہ اہم ہے، لیکن معزز جج صاحبان کو بیرونی دباؤ سے کب اور کیسے نجات ملے گی؟ دس واز ویری سیریس سر. اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی؟ یہی ججز سے جنہوں نے ضمانت دی تھی طبی بنیادوں پر میاں صاحب کو، تب تو کوئی دباؤ تھا نہیں، اب کیسے دباؤ ہے؟ جی دیکھیں میرے خیال سے وہ یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ تاثر ان کو ہے کہ دباؤ جو ہے وہ کہیں سے ڈالا جا رہا ہے، اور یہ دباؤ جو ہے وہ نتیجتاً ان کو ایسی پوزیشن میں لے آیا کہ جب انہیں انصاف کی شاید توقع اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے شاید کبھی تھی. تو تاثر تو کچھ یہی ملتا ہے، لیکن اب اس کے پیچھے ان کا مقصد یا مطلب ایگزیکٹلی کیا تھا یہ وہی بتا سکتی. اچھا یہ مطلب ایگزیکٹلی تھا کیا، یہ پوچھنے کے لیے کیا میں اب آپ سے لیگل پرسپیکٹو میں پوچھ رہا ہوں سر، کیا عدلیہ اس چیز کا نوٹس لے سکتی ہے جب کوئی ایسے الزامات، کوئی ایسی پبلک فگر، کوئی پولیٹیشین جب ایسے الزامات لگائے؟ دیکھیں اگر عدلیہ سمجھے گی کہ یہ توہین آمیز ہے تو پھر اس صورت میں ان کو ضرور جو ہے وہ نوٹس ایشو کر سکتی ہے. اب آیا کہ عدلیہ اس کو توہین آمیز اپنے حوالے سے سمجھے گی یا جو دباؤ ڈال رہے ہیں وہ اس کو توہین آمیز اپنے حوالے سے سمجھیں گے، یہ تو اب جو ہے ان کی ثوابدید، اس کے بارے میں کوئی واضح طور پہ کہا نہیں جا سکتا. لیکن اگر عدالت اس کو توہین آمیز سمجھے گی تو ضرور ظاہر ہے کہ اس کا اختیار ہے کہ نوٹس ایشو کر سکتی ہے. آیا کہ وہ اس کو توہین آمیز سمجھے گی کہ دباؤ کوئی اور ڈال رہا ہے اور یہ نہیں کہ انہوں نے لازماً دباؤ لیا ہے، کیا اس کو اس طرح لیں گے نہیں لیں گے، یہ تو اب ان کی ثوابدید ہے، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک. حیدر صاحب بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین نواز شریف صاحب پر یہ اکثر الزام لگتا ہے کہ ان سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ اکثر سنجیدہ ترین معاملات میں خود سنجیدگی کا معاملہ نہیں رکھتے ہیں، خود سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے. اب انہوں نے ایسا کیا کر دیا آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد. ناظرین موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی ملک کا موسٹ وانٹڈ ملزم بن چکا ہے. لرزہ خیز واقعے کے 6 روز گزرنے کے باوجود، تمام تر کوششوں اور وسائل کے بھی باوجود پولیس عابد علی کو پکڑنے میں ناکام نظر آتی ہے. دوسری جانب آج زیادتی کیس کے اہم کردار اور دوسرے مرکزی ملزم شفقت کو عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ عدالت نے پروسیکیوشن کے ملزم کی شناخت پریڈ کی استدعا بھی منظور کر لی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ جلد از جلد ملزم کی شناخت پریڈ کروائی جائے اور اس کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے جائیں. خیال رکھا جائے کہ ملزم دوسرے ملزموں کے ساتھ شامل نہ ہو سکے اور ملزموں کو دوبارہ 29 سپتمبر کو پیش کیا جائے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پیشی کے دوران فاضل جج نے ملزم شفقت سے استفسار کیا کہ تم نے کچھ کہنا ہے تو بتاؤ. اس کے جواب میں ملزم نے کہا کہ بس جی مہربانی کر دیں. جج ارشد حسین بھٹا نے سوال کیا
کہ کیا مہربانی کرے، جس پر ملزم شفقت نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں۔ فاضل جج نے ملزم سے کہا کہ تمہارا ڈی این اے میچ کر گیا ہے، اگر تم نے کچھ نہیں کیا ہوگا تو چھوٹ جاؤ گے۔ زداد دہشت گردی کی عدالت سے پہلے ملزم شفقت کو سیشن کورٹ میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج مصباح خان نے ملزم کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے مزید بات کریں گے، اس وقت ہمارے نمائندے موجود احمد ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ ریاض یہ بتائیے گا پولیس کتنا قریب پہنچ چکی ہے عابد علی کے، اور شفقت نے جو اس وقت حراست میں ہے اس نے کیا مزید انکشافات کیے؟ جی بالکل، شفقت نے جو پہلا انکشاف کیا تھا کہ ان کے ساتھ ان کا تیسرا ساتھی بالا مستری، اقبال عرف بالا مستری ہے۔ اقبال عرف بالا مستری کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ جو مزید انکشافات اس میں کیے ہیں، کچھ ساتھیوں کے نام بتائے تھے جن کو پولیس نے حراست میں لیا۔ کچھ جو عابد علی کے ٹیلی فون جو بند ہونے سے پہلے جو اس سے رابطے میں تھے لوگ جو ان سے ملتے تھے، پولیس نے ان کو بلا کر حراست میں لے کر ان سے بھی پوچھ گچھ کی، اور ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پولیس نے مختلف جگہوں پر ریڈ بھی کیا، لیکن ابھی تک عابد علی جو ہے فی الحال اس وقت تک گرفتار نہیں ہوا۔ پولیس مکمل طور پر ابھی تک ناکام ہے عابد علی کو گرفتار کرنے میں۔ جو مرکزی مبینہ ملزم ہے اس کی گرفتاری کے حوالے پولیس مختلف شہروں میں ابھی موجود بھی ہے، اور مختلف شہروں میں اس نے ریڈ بھی کیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے جو 8 افراد حراست میں لیے ہیں ان سے مختلف جگہوں پر جو مختلف پوائنٹس پر بھی ہم نے مختلف جو ہے وہ ان سے سوالات بھی کیے، لیکن جب انہوں نے جو جن جگہوں کا بتایا، جو ٹھکانے بتائے، وہاں پر ریڈ کیا تو عابد علی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے پولیس نے جو ہے وہ عابد علی کی وائف اور اس کے والد اور جو بیٹی ہے اس کو حراست میں لیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ رشتہ داروں کو بھی پولیس نے حراست میں لیا، اور ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تاکہ عابد علی کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکے، لیکن پولیس تاحال ابھی تک ناکام ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے متاثرہ خاتون کے جو شناخت پریڈ کے لیے ان کے آنے کا معاملہ ہے اس کا کیا بنا؟ شناخت پریڈ کب ہوگی؟ جی بالکل، پولیس جو ہے وہ ان کو کل بھی شناخت، چکے جو آج ملزم ہے شفقت علی جس کا جوڈیشل ریمانڈ 14 دن کا ہوا ہے، احتساب عدالت نے دیا ہے، وہ جیل جا چکا ہے۔ اب پولیس ان کو کل لاتی ہے، پرسوں لاتی ہے، 14 دن کے اندر جو ہے وہ خاتون سے اس کی شناخت پریڈ کروانا لازمی ہے، چونکہ جب احتساب عدالت میں 14 دن بعد پیش کیا جائے گا اس سے پہلے اس کی شناخت کروانا لازمی، لیکن ابھی تک شناخت نہیں کروائی گی جو پولیس افسران کا کہنا ہے، اور نہ ہی خاتون نے ابھی تک کسی ملزم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی شناخت، یہ دونوں اس کے ملزمان ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ریاض صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ زور زور سے انگلی ہلانے والے، جوش خطابت میں مائک گرا دینے والے، لانگ بوٹ پہن کر بارش کے پانی میں اتر جانے والے، حبیب جالب کی نظمیں پڑھنے والے، اپنی پاک دامنی کی قسمیں کھانے والے، شہباز شریف، کیا ان کے لیے سیاست ہی سب کچھ ہے؟ کیا ان کے لیے اپنے کیے گئے اقدامات کا کریڈٹ لینا ہی سب کچھ ہے؟ کیا انہیں احساس نہیں کہ ہر جگہ اپنے گنگانے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ سانحہ موٹر وے پر پورا ملک سوگ میں ہے، لیکن اس افسوسناک سانحے پر بھی شہباز شریف کو کریڈٹ لینے کا خیال ہے۔ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا۔ جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سوری جی پلیز، اگر آپ نے ادھر کسی سے نظریں ملانی تو ملا لیں۔ نہیں یہ کیا ہے بھائی؟ ایک جگہ کسی کی عزت لوٹ رہی ہے، ادھر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جس موٹر وے جس جگہ پر عزت لوٹی ہے وہ موٹر وے بنائی کس نے؟ یہاں پہ کریڈٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگرچہ ناظرین شہباز شریف نے اس بیان پر بعد میں معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ شہباز شریف نے بے حسی کا مظاہرہ کیا ہو۔ جب قصور کی ننھی زینب کا قاتل پکڑا گیا تھا اس وقت شہباز شریف صاحب نے زینب کے والد کو ساتھ بٹھا کر ہنسی مذاق بھی کیا، کہہ کے بھی بکھیرے، تالیاں بھی بجوائیں۔ ان کی مہربانی ہے، یہ مجھے جانے لے دیتے ہیں کہ چلو 2-4 دفعہ صاحب میں چلے جا کرو۔ 2-4 دفعہ نہیں، 8-10 مرتبہ جاتے ہیں۔ وہ باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو تھوڑی دیر پہلے اپنی بچی کو دفنا کر آیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے صرف یہاں پر ہی بے حسی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ زینب کے والد کو بولنے کا موقع تک نہ دیا، ان کی بات کے دوران ہی ان کا مائک بند کر دیا۔ سب کا مشکور ہوں اور ان کی سب کی یہ اجتماعی خبر سے آج ہم ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسروں کا مائک بند کرنے والے شہباز شریف جب خود تقریر کرتے ہیں
تو ڈائس پر بڑے مائک گرا دیتے ہیں. تقریر کرتے ہوئے شہباز شریف ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ایسا جوش خطابت میں ہوا, لیکن یہ حرکت وہ اتنی تواتر سے کر چکے ہیں کہ ان کے بھائی نواز شریف بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کہنا چاہتا ہے ہم پاکستان عظیم بنے گا, عظیم بنے گا. ₹2 کی روٹی پنجاب نہیں پورے پاکستان میں ₹2 کی روٹی ہوگی انشاءاللہ. جو اتنی پرجوش تقریر کی ہے, لیکن حیرت مجھے یہ ہوئی کہ نہ آج کو مائک ٹوٹا ہے نہ بیس ٹوٹا ہے. تقاریر میں جوش کا مظاہرہ کرنے اور مائک گرانے کے باوجود سیاسی اعتبار سے شہباز شریف مصالحانہ رویے کے قائل ہیں. ٹکراؤ کی بجائے مصالحت کی پالیسی اختیار کرتے ہیں, لیکن اپنے جلسوں میں حبیب جالب کی وہ نظم بہت شوق سے پڑھتے ہیں جس میں اس دستور سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے جو مصلحت کے سائے میں پلتا ہے. چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. ناظرین, ذاتی اور سرکاری محلات میں رہنے والے شہباز شریف ایسی نظمیں بھی پڑھتے ہیں جس میں نظام زر اس کو برباد ہونے کی دعا مانگی جاتی, اور یہ نظم شہباز شریف تقریباً ہر تقریب میں, ہر جلسے میں پڑھ چکے ہیں اور ابھی بھی شوق سے پڑھتے ہیں. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ناظرین, نظم پڑھنے کے لیے شہباز شریف صاحب کے ہاں زبان کی بھی قید نہیں ہے. وہ اردو نظموں کے ساتھ ساتھ انگریزی نظمیں بھی اسی مہارت سے پڑھتے ہیں. اس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں. are low and the decks are high and you want to smile but you have to sigh. When care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't too quick, but don't too quick, but don't too quick. ناظرین, صرف نظمیں ہی پڑھنے کا شوق نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو, ان کو گلوکاری کا بھی بہت شوق ہے. اگر ان سے کوئی گانا سنانے کی فرمائش کر دے تو وہ اس کو کبھی نہیں ڈالتے. شہباز شریف بہت غصے والے ہیں. جب وزیر اعلیٰ تھے تو ایسا سسٹم نہیں بنایا جو خود کار طریقے سے مظلوم کی داد رسی کرے. اسی وجہ سے کوئی سانحہ یا واقعہ اگر پیش آتا تھا تو شہباز شریف کو خود لاہور سے اٹھ کر جائے وقوع پر خود جانا پڑتا تھا. پھر وہاں پہنچ کر انہیں حالات و واقعات کا علم ہوتا تھا تو غصے میں آ جاتے تھے اور سبھی ذمہ داران کو معطل کر دیتے تھے. سب کو سسپینڈ کرو, ڈی ایس پی کو, اس کو بھی, اور پرانے سب کو سسپینڈ کرے. سسٹم بنانے کی بجائے ناظرین شہباز شریف تشہیر پر وہ ذرا زیادہ توجہ دیتے تھے. لاہور میں جب بھی بارش ہوتی تو لکشمی چوک میں پانی ضرور کھڑا ہوتا تھا. ایسی تقریباً ہر بارش کے بعد شہباز شریف صاحب لانگ بوٹ پہن کر وہاں چلے جاتے, نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیتے, فوٹو سیشن بھی ہوتا, ویڈیو بھی بنتی. اب چونکہ شہباز شریف کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے تو ان کے بعد آنے والے واسع حکام نے صرف چند اضافی پمپ لگا کر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہی کر دیا. یہاں پہ ہم نے لگایا ہے جہاں پہ قریب بھی ایک ڈسپوزل اسٹیشن ہے, وہاں پہ ہم نے اس کی جو ہے وہ ٹرانسفارمر کو اپگریڈ کیا ہے, ایک نیا فیڈر وہاں پہ لگا دیا ہے اور نیا فیڈر لگا کے چند موٹریں جو ہیں وہاں پہ اور لگا دی ہیں جہاں سے جو پانی جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ پمپ آؤٹ. ناظرین, شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو کبھی موٹر سائیکل پر سفر کرتے, کبھی رکشے میں جا کر بیٹھ جاتے. بتایا جاتا کہ یہ سفر اچانک اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے کیے گئے. لیکن ناظرین, ایک عجیب بات ضرور ہوتی کہ ایسے ہر سفر میں کوئی نہ کوئی کیمرہ مین اپنے کیمرے کے ساتھ ضرور موجود ہوتا. یوں ویڈیو بھی بن جاتی اور پھر بعد میں ٹی وی پر چل بھی جاتی. جی ہاں ناظرین, یہ مناظر آپ نے اپنے ویڈیوز میں وائرل ہوئے تھے, مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے. دوستو, لاہور میں جب اورنج لائن میٹرو ٹرین کا آزمائشی سفر ہوا تو شہباز شریف ٹرین کے دروازے میں کھڑے ہو گئے اور یوں ہاتھ ہلاتے رہے جیسے نیچے عوام کا ایک سمندر ہے. جب کیمرہ نے نیچے کے مناظر دکھائے تو نیچے کوئی نہیں تھا ناظرین. اسی طرح سے شہباز شریف منی لانڈرنگ اور کرپشن الزامات کا سامنا کر رہے ہیں.
हुकूमत उनके खिलाफ दस्तावेजी सबूत मीडिया के सामने ला चुकी है, लेकिन इसकी वजाहत देने की बजाय वो सिर्फ ये बात कहते हैं और बार बार कहते हैं कि अगर उन पर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो उनका गिरबान पकड़ लिया जाए। 2013 के इंतखाबात में नून लीग ने बिजली की कमी पूरी करने का वादा किया और इस बुनियाद पर वोट लिया। 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ ने यह कहकर वोट मांगे कि अब वो बिजली इस्तेमाल करना सिखाएंगे। वैसे शहबाज शरीफ साहब की याददाश्त कभी कभी कभार इन्हें धोखा दे जाती है। माजी की सियासत में वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतनी तकरीरें कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ इतने सख्त बयानात दे चुके हैं कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ बयान देना हो तो भी मुंह से पीपल्स पार्टी का नाम भी निकल जाता है। यह हाल ही में एक वाकया पेश आया। सियासी मामलात के साथ साथ दीनी मामलात में भी याददाश्त शहबाज शरीफ साहब का साथ छोड़ती जा रही है। इसके भी ऐसे कई वाकयात हैं नाज़रीन। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, मुजरिम हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन साथ ही उन पर काबू पाने की मौसर हिकमत अमली भी होती है। उन पर गिरफ्त करने के लिए इकदामात भी उठाए जाते हैं और सबसे अहम बात के जुर्म पर काबू पाने से पहले इस बात का तयन भी किया जाता है कि आखिर जुराइम हो क्यों रहे हैं, उनके बढ़ने की वजूहात क्या हैं। ये सब वो हकायक और वो इकदामात हैं जिनका पाकिस्तान ने कोई तसव्वुर नहीं है। इसीलिए मुल्क में जुराइम बढ़ रहे हैं। रेप, गैंग रेप, डकैती, चोरी चकारी, स्ट्रीट क्राइम्स, हर रोज दर्जनों वाकयात सामने आते हैं। दीगर शहरों के साथ साथ मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी शहरियों के लिए गैर महफूज हो गया और इस हवाले से अमरीकी सफारत खाने का हालिया इकदाम इंतहाई गौर तलब है। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को दारुल हुकूमत ने जुराइम की तादाद में इजाफे पर खबरदार करते हुए कहा है कि शहर में चोरी, मुसल्ला डकैती और मोबाइल फोन, वॉलेट, पर्स, गाड़ियों की चोरी समेत जुराइम की तादाद में इजाफा हुआ है। अमेरिकी सफारत खाने की वेबसाइट पर जारी अलर्ट में कहा गया कि जुराइम के ज्यादातर वाकयात GF, 6F, 7F, 10I, 9 और I-10 में हो रहे हैं। इसीलिए इन इलाकों में सफर करने वाले अमरीकी शहरी खास एहतियात करें। सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं नाज़रीन, बल्कि पूरे मुल्क में ही हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। पंजाब और सिंध जैसे बड़े सूबों में भी तेजी से जुराइम बढ़ रहे हैं। रवां बरस के पहले 6 माह के दौरान पंजाब में 2,77,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल पंजाब में 4,90,000 जुराइम के वाकयात हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में 1,78,000 और सिंध में 85,600 से जायद जुराइम के मुकदमात दर्ज कराए गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, कार चोरी, नक़बज़नी, ज़ना के मुकदमात में इजाफा हुआ। जुराइम पर काबू पाने के लिए मुजरिम को पकड़ना और सजा देना जरूरी है, लेकिन जुराइम का अमली खात्मा तभी मुमकिन है जब इसकी वजह तक पहुंचा जाए। और अमूमी तौर पर हर जुर्म के पीछे गुर्बत और माशी मसाइल होते, और दुनिया भर में जुराइम के माहिरीन का भी यही मानना है कि माशी तंगदस्ती जुर्म की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। इसीलिए अमूमी तौर पर जब माशरे में गुर्बत बढ़ती है तो साथ ही जुर्म भी बढ़ते हैं। नाज़रीन, अमरीकी सियासतदान गुर्बत, जुराइम की वजह, अगर जुराइम की शरह के एतबार से देखा जाए तो जापान दुनिया भर में इंतहाई महफूज मुल्क है और इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह है कि इंतहाई तेज और मौसर तरीन निज़ाम इंसाफ, जहां हर जुर्म के जिम्मेदार को बिला ताखीर अंजाम तक पहुंचाया जाता है, और दूसरी वजह है मुजरिमों की पुरअमन जिंदगी की तरफ वापसी का निज़ाम, जिसकी वजह से मुजरिम जुर्म का रास्ता छोड़कर पुरअमन शहरी बन जाते हैं। नाज़रीन, जुराइम पेशा अफराद और जुराइम की हौसला शिकनी के लिए वसी अमरीकी मुल्क एल सल्वाडोर में भी एक अनोखा काम किया जाता है। हर साल कैदियों को जेल से निकालकर शहर की सड़कों पर परेड कराई जाती है, जिससे शहरी इबरत हासिल करते हैं और कैदियों को अपने किए की शर्मिंदगी होती है। जुराइम पर काबू पाने का एक अनोखा तरीका बरतानवी शहर ग्लासगो में भी मुतारिफ करवाया गया था। 15 साल पहले जब ग्लासगो में जुराइम और पुरतशद्दुद वाकयात में बहुत इजाफा हुआ तो वहां की पुलिस ने पुरतशद्दुद वाकयात पर काबू पाने के लिए ताकत की बजाय तिब्बी तकनीक का सहारा लिया था। दुनिया भर में जुराइम बढ़ रहे हैं नाज़रीन, तो इनसे निपटने के लिए नित नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के तहत पुलिसिंग के मयार भी बदल रहे हैं। जुर्म कब होना है, कहाँ होना है, कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए जुर्म होने से पहले ही इकदामात कर लिए जाते हैं। अगर माशरे को जुर्म से पाक करना है तो अर्जेंटीना जैसे इकदामात करना होंगे, जहां एक शहर में रिवायती तरीकों की बजाय एक पूरा जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया गया था, जिसके तहत
जुर्म के खिलाफ पूरा निजाम हरकत में आ जाता है। जुराइम पूरी दुनिया में होते हैं, कोई भी मुल्क इससे बचा हुआ नहीं है, लेकिन भरपूर और मौसर इक़दामात के साथ मुआशरे को इसके मनफी असरात से बचाया जा सकता है नाज़रीन। लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम से लेकर संगीन जुराइम की रोकथाम तक रियासती इक़दामात नाकाफी नजर आते हैं। आखिर जुराइम की वजूहात का तयन और उन खात्मे के लिए संजीदगी से हम काम क्यों नहीं लेते? हम सोचते क्यों नहीं है? हम बैठकर कोई प्लान तरतीब क्यों नहीं देते? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रीवैम्प करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए कोई इक़दामात किए हों या उस डायरेक्शन में कम से कम हमने सोचना शुरू किया हो। वक्त आ चुका है, अगर हमने जुराइम को रोकना है तो हमें इस पूरे निज़ाम को बदलना होगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। 2 साल में हालात ठीक हो जाएंगे, ये बात आज से 2 साल पहले की गई थी। मेरे से ये आप लिख लें आज कि इस मुल्क में 2 साल हमने अपनी गवर्नेंस ठीक कर दी। इस मुल्क में इतना पैसा आएगा, ये आज दिन याद रख लें मेरा, ये इस मुल्क में इतना पैसा आएगा कि यहाँ आप देखेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम में हमारा चला जाएगा, हमारा कर्जों का इशू भी चला जाएगा। ये मुल्क वो मुल्क बन जाएगा जो अट्रैक्टिव होगा दुनिया में एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज से 2 साल पहले कही थी। कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को सियासी दबाव से आजाद कर दिया जाएगा, गवर्नेंस ठीक कर दी जाएगी, इदारे मजबूत बना दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को 2 लफ्जों में बयान किया जाए नाज़रीन तो वो है होगा। निजाम ठीक होगा, पुलिस कल्चर ठीक होगा, महंगाई का खात्मा होगा, कर्जों का खात्मा होगा, कब्जा माफिया का खात्मा होगा, तरक्की होगी, कारकर्दगी अच्छी होगी, यहाँ तक कि नए पाकिस्तान की तामीर वो भी अभी होगी। सारी पॉलिसीज बनेंगी अपने कमजोर तबके को उठाने के। एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। इन शॉर्ट पाकिस्तान सही रास्ते पे लग गया है। 2020 होगा, वो होगा पाकिस्तान का वो साल जिसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जो इंशाल्लाह रावी प्रोजेक्ट होगा, ये जो बनेगी लेक वाटर फ्रंट बनेगा, इसके अंदर पानी भी और आएगा, गवर्नमेंट का काम होगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा और यही होगा पॉलिसी आज भी कारफरमा नजर आई। वज़ीर आज़म ने बताया कि जब मुश्किल होगी तो नए पाकिस्तान से मुतालिक सवाल का जवाब भी मनफी ही मिलेगा। नया पाकिस्तान क्या है? भी कोई मुश्किल वक्त होता है, वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान? तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं, किधर है नया पाकिस्तान? तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म आज बता रहे हैं हालात मुश्किल हैं। आज से 2 साल पहले बता रहे थे कि 2 साल में हालात ठीक हो जाएंगे। इन 2 सालों में मुल्की कर्जों में 11,000 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। महंगाई 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आटा चीनी महंगे हुए, हुकूमत का नोटिस लिया गया और बढ़ती कीमतों की तहकीकात के बावजूद ये चीजें और महंगी हो गई। 38 रुपए किलो में मिलने वाला आटा 55 से 60 रुपए में मिलने लगा। 55 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 110 रुपए किलो मिलने लगी। 11.5 रुपए में मिलने वाला बिजली का यूनिट 18 रुपए में पड़ता है। जनाब, जब से ये सब हो रहा था उस वक्त वज़ीर आज़म कह रहे थे नया पाकिस्तान बन जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा। आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं जब बल्दियाती इलेक्शन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा और एक दफा फिर होगा। से 2 साल पहले वज़ीर आज़म कह रहे थे कि जल्दी पोस्टिंग ट्रांसफर गलत है। PIA की तबाही की वजह भी यही बताई गई कि इसके सरबराह को जल्दी तब्दील किया जाता है। फिर खुद पंजाब में पुलिस के IG 5 बार बदले गए और वज़ीर आज़म के नजदीक अब छठे IG को भी उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी देर चलेंगे। होगा पॉलिसी के तहत ही ये ऐलान भी किया गया कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दिए जाएंगे, जबकि हकीकत में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद अब तक बेरोजगार हो चुके। क्या वजह है कि हुकूमत जब होगा पॉलिसी बनाती है तो इस बात की पॉलिसी नहीं बनाती कि वो कैसे होगा? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बास से। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा सर, ये होगा की गर्दान तो हम सुनते आ रहे हैं, सर कुछ हो चुका है उसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे, खास तौर पे मईशत के मैदान में? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कोई इतनी मुश्किल बात वज़ीर आज़म ने नहीं की।
معیشت پہ جب بھی سوال ہوتا ہے اس کا جواب بھی مشکل ہوتا ہے، اس کا سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. ہم ایک بات کرتے ہیں تو آپ دوسری طرف لے جاتے ہیں، دوسری کرتے ہیں تو ادھر چلی جاتی ہے. ایک اپوزیشن کا بیانیہ بھی ہے، پھر میڈیا بھی ہمارے پہ تھوڑا سا سخت ہے. تو وہ وزیر اعظم نے جو باتیں کی تھی وہ باتیں بڑی صحیح ثابت ہو گئی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ جو آپ کا جو سب سے بڑا قرضوں کی وجہ تھی وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، جو 20 ارب ڈالر اس کے روپے بنا لیں کتنا تھا، آج وہ تقریباً 3 ارب سے زیرو پہ جانے والا ہے، انشاءاللہ زیرو پہ جائے گا. یہ وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا. آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے، دنیا کے مقابلے بہت اوپر گیا. نے یہ کہا تھا آج آپ کی فائنینشیل مارکیٹس، آپ کی اسٹاک مارکیٹ ایشیا کی بہترین مارکیٹ کی طرح پرفارم کر رہی ہے. وزیر اعظم نے یہ کیا تھا. آج آپ کورونا کی وبا جو پوری دنیا جس سے پریشان ہے، آپ کے نیبر میں ایران، آپ کے نیبر میں انڈیا، جہاں کے حالات بالکل آپ سے ملتے ہیں، وہاں پہ یہ بہت بڑی وبا بن چکی ہے. ان کی معیشت بھی دب گئی، ان کی صحت بھی دب گئی، صحت کا نظام بھی پریشر میں ہے، معیشت کا نظام بھی پریشر میں ہے. جبکہ آپ کے وزیر اعظم کی کورونا مینجمنٹ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ شاید بیسٹ پولیٹیشین ہے دنیا میں، جنہوں نے کورونا کے بارے میں اس کے معاشی امپیکٹ کو بھی ہینڈل کیا اور اس کے ہیلتھ امپیکٹ کو بھی ہینڈل کیا، لوگوں کو مدد بھی دی، غیر سیاسی طور پہ پاکستان کو اس وقت بچایا. یہ تو باتیں تھی. سب میں جملہ ختم کر لیتا ہوں کہ ضرور اس میں اس سارے کام کو ٹھیک کرنے میں علی صاحب مہنگائی بھی ہوئی، اس کو ٹھیک کرنے میں بے روزگاری بھی آئی، معیشت کے دیگر مسائل بھی آئے. تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بیلنس ہونا چاہیے، ہمارے اچھے کاموں کی تعریف اور ہمارے مشکل کاموں پہ تنقید ہونی چاہیے. اچھا چلیں، اچھا اب میں آتا ہوں، اب میں اس پہ آتا ہوں سر. اب ایک کام کرتے ہیں سر، میں باری باری ایک چیز پہ آتا ہوں سر. پہلی بات تو سر یہ، آپ کسی بھی اکانومسٹ سے اگر پوچھیں، اینڈ آئی ایم شیور ماشاءاللہ آپ کا بھی اکانومی کا اچھا نالج ہے، اگر میں 3 ٹائم کا کھانا کھاتا تھا اور میں نے اس میں سے 1 ٹائم کا مائنس کر کے 2 ٹائم کا کھانا شروع کر دیا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیں میں نے بچت کر کے منافع میں آ گیا، تو اس کو منافع نہیں کہتے سر. دنیا بھر میں منافع کہتے ہیں جب آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. اپنی امپورٹس کو کٹ کر کے ختم کر کے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹس خسارہ کم کیا، بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کی ایکسپورٹس بھی اسی لیول پر، آپ کا ریونیو بھی اسی لیول پر بڑھنا چاہیے تھا جو نہیں بڑھا. ایک بات. دوسری بات سر یہ، کیا آپ کے دور میں بے روزگاری کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ آپ نے مجھے ایک ایک کر کے جواب دینا ہے اس کا سر. کیا آپ کے دور میں جو 5.8 کا گروتھ ریٹ تھا، کیا آپ اس کو اوپر لے کر گئے؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا جو 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینی تھی، کیا آپ وہ دے پائے؟ کیا جو 50 لاکھ آپ نے گھر بنانے تھے، اب تک کتنے گھروں کی تعمیر ہو چکی؟ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی کا حجم تھا وہ آپ کے آنے سے پہلے 380 ارب ڈالرز تھا، جو کہ آپ کے ان 2 سالوں میں تقریباً 270 ارب ڈالرز رہ چکا ہے. تو سر ذرا ان کا جواب دیجیے گا. آپ حوصلے سے مجھے باری باری بات سنیں. آپ نے کہا کہ جب آپ 3 ٹائم کی روٹی 2 ٹائم کی آ جائے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بڑے افسوسناک بات ہے. لیکن جب آپ کا کاروبار میں آپ کی آمدنی 10,000 ہو اور آپ پہ قرضہ چڑھ جائے 10 لاکھ کا، تو آپ کیا کریں گے؟ قرضے کی قسطیں بھی واپس کرنی ہے اور آپ نے آمدنی بھی بڑھانی ہے، تو اس کے لیے کچھ خرچے کم کرنا پڑتے ہیں میرے بھائی. اس وقت آپ امپورٹڈ چیزیں نہیں منگواتے بلکہ گزارا کرتے ہیں اور روکھی سوکھی پہ گزارا کرتے ہیں. اس میں تکلیف دہ عمل تو ہوتا ہے، لیکن آپ قرضوں سے نکلتے ہیں. قرضوں سے کب نکلتے ہیں؟ جب آپ کے گھر کا خسارہ کم ہوتا ہے. تو بھائی ہم نے گھر کا خسارہ اس سے کم کیا ہے. آپ نے کہا گروتھ کم ہوئی ہے. میرے بھائی ذرا اسٹڈی کر لیں OECD کنٹریز، اس کورونا کے بعد ان کی گروتھ 12% نیچے گئی ہے. آپ اٹلی کا دیکھ لیں، آپ فرانس کا دیکھ لیں، آپ کورونا سے پہلے کی بات کروں سر، مجھے آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا تھا لیکن سر یہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے. پلیز سر، یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. کورونا سے پہلے آپ کی کئی ایسی فائنینشیل فگرز تھیں جو مائنس میں جا چکی تھی. آپ کی زراعت مائنس میں جا چکی تھی سر. کورونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں پہلے کورونا پہ کمپیئر کر لوں. آپ نے معیشت کے حجم کی بات کی تھی، تو معیشت کا حجم پوری دنیا سے کمپیئر ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو معیشت کا امپیکٹ ہے کورونا کے بعد وہ دنیا میں ون آف دا بیسٹ رہا. اب آپ نے بات کی، بالکل کورونا سے پہلے بھی ہم نے بہت اسٹرنجنٹ میجرز لیے، بہت کنٹرول کیا، ہم نے اخراجات کو کنٹرول کیا.
جب آپ اخراجات کنٹرول کریں گے سرکار کا پیسہ نہیں نکلے گا تو اس سے بالکل معیشت پہ نیگیٹو امپیکٹ وقتی طور پہ آتا ہے، لیکن وہ خسارے کنٹرول کرنے کے لیے تھا، اسٹیبلائزنگ پیریڈ تھا. سر آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، اگر اخراجات کنٹرول کیے ہوتے تو بجٹ ڈیفیسٹ نہ بڑھتا. ہوئی ہے، لیکن آج پاکستان سٹیبل ہے. اس وقت آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا نیگیٹو آؤٹ لک ہے، بلومبرگ آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا، فنچ آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا. آج دنیا کے تمام ٹیسٹنگ لیبارٹریز آپ کی اکانومی کی صحت کو 2018 کے مقابلے میں یعنی 5.8 گروتھ ریٹ پہ پاکستان سٹیبل نہیں تھا اور آپ کا پاکستان منفی گروتھ پہ سٹیبل ہے. بڑھتی رہے گی. اب بھائی صاحب حیرانی کی بات ہے کہ 5.8 کی گروتھ ریٹ پہ پاکستان سٹیبل نہیں تھا، مگر جو منفی پہ آ گئی ہے وہاں پہ پاکستان سٹیبل ہے. چلے ریفارمز کی بات کر لیتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ تو ریفارمز کے نام پر آئی تھی نا سر. آپ مجھے بتا دیں سر آپ کے آنے کے بعد ایک بات ہوتی ہے اور سٹیبلٹی ایک بات ہوتی ہے. یہ میں پاکستان یا پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا. سٹیبل فنچ کہتا تھا، بلومبرگ. چلو سر ٹھیک ہے سر مان لیتے ہیں یہ سب کچھ سٹیبلٹی کا اگر اشاریہ ہے، حصہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے سر. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ وقت آپ نے دیا. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد